السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والاکرمین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ماہ رمضان کا مقدس اور بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے میں آپ حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین پارے نماز تراویح میں سننے کی سعادت عطا فرمائی، اور آپ کے امام صاحب کو پڑھانے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی۔ میں آپ تمام سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ ہر ہماری یہاں پر موجود جتنے بھی ماں بہنیں ہیں وہ ایک ذمہ داری پہلے یہ لے لیجئے کہ آپ اپنے آزو بازو والوں کو خاموش بٹھائیں گے۔ جتنا یہ لوگ خاموش رہیں گے اتنی دیر آپ حضرات سے کچھ گفتگو کر کچھ گزارشات کر کے یہاں سے اجازت لے لوں گا۔ گزارش یہ ہے کہ ذرا اپنے آس پاس جتنے بچے ہیں، چھوٹے بچے رہتے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہاں ہے وہ لوگ، تو ذرا آپ کا کام ہے ذرا خاموش کرتے ہوئے ان کو جو ہے ماحول بنانے کی کوشش کریے۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر مسلمان مومن بندے اور بندی کے لیے بے شمار رحمتیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بے شمار نعمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ یہ مہینہ انتہائی متبرک مہینہ ہے، وہ اس لیے ہے کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس مہینے یعنی رمضان کے اندر قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ ابھی آتے آتے راستے میں بھی دیکھتے ہوئے آیا میں، مرد حضرات تراویح یا رمضان کے اندر عبادت میں اتنی کوتاہی کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ ان کے واسطے 3 پارے رکھو، 5 پارے رکھو، 10 پارے رکھو، کچھ بھی نہیں ہے ان کو۔ مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ میں ابھی آیا تو دیکھا، ابھی سن رہا تھا نیچے سے کہ کتنے ہیں لوگ، تو بولے 200۔ آپ لوگوں کو دیکھ کے واقعی داد دینی چاہیے، اور ہر خاتون، ہر ماں، ہر بہن ایوارڈ کے قابل ہے آپ لوگ کہ آپ حضرات بڑی جد و جہد اور کوشش کے ساتھ یہاں پر آ کر اللہ اور اس کے رسول کا کلام سن رہے ہیں۔ یاد رکھیے رمضان ایک جسم کی طرح ہے، اور آپ کے لیے اگر بول دیا جائے کہ بھائی جسم ہے نا اس سے کام چلا لو، آپ بولیں گے نہیں روح بھی ہونا، کئی کو صرف جسم جو ہے مردہ کہلاتا، جس جسم میں روح آ جائے وہ پھر انسان کہلاتا۔ انسان کے چلنے پھرنے کے لیے روح کی ضرورت ہے۔ اسی طرح رمضان کی کامیابی قرآن سے ہے، رمضان کی روح جو ہے قرآن ہے، اور آپ لوگوں نے ماشاءاللہ 30 پارے کھڑے ہو کر سن لیے ہیں، اور اللہ آپ جیسے نیک لوگوں کو یہاں پر بھیج دیا، اور آپ لوگ یہاں بیٹھ کر 30 پاروں کی تلاوت کیے، بہت زیادہ مبارک ہے۔ میں ایک چھوٹی بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ عام طور پر جو خواتین ہوتی ہیں وہ لوگوں کی مجبوری اور پریشانی یہ ہوتی کہ رمضان آیا تو وہ لوگ جو ہے چولہے کی سیٹانی بنے ہوئے رہتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ چولہے میں رہنا، بھجیے تلو، مرچیاں تلو، فروٹس کاٹو، ارے پریشان کر کے رکھ دیے۔ آپ لوگ اتنا پریشان رہتے چولہوں میں جس کی کوئی حد نہیں۔ مگر آپ ذرا سوچو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رمضان دیا، جس طرح مرد کو دیا عورت کو بھی دیا۔ عورت کا کام چولہے میں وقت گزار دینا نہیں ہے۔ اگر آپ کے بچے، آپ کے شوہر آپ کو پکانے پر زیادتی کرتے تو وہ غلط ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ میرے پاس بیان میں بھیجو، جمعہ میں ان کو سمجھا کے بھیجا دیتا ہوں۔ مگر آپ لوگ کا کام یہ ہے کہ آپ بھی اپنی طرف سے اتنی زیادہ پہل نہیں کرنا کہ پوری ذمہ داری چولہے کی لے کے بیٹھے ہوئے، نہیں میں پکاتی ہوں، میں کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ ہی کا کام ہے پکانا، پکاؤ آپ،
مگر کوشش یہ کرو کہ اس ماہ کے اندر جتنا پکانے پہ محنت کر رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ عبادت میں محنت کرنا، کیونکہ یہ وقت ہاتھ سے چلے جائیں گا، دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ گیس و رمضان نہیں معلوم کس کس کو ملا، اور یہ رمضان پھر آج ہم کو ملا، آگے جا کے ملتا نہیں معلوم۔ اب یہ 30 دن بھی پورے رمضان کے مہینے کے آخر تک بھی ہم زندہ رہتے نہیں رہتے نہیں معلوم۔ اللہ آپ سب کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے، لیکن ہم کو ہمارے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب آتی کیا ہوتا۔ اسی لیے میری ماں بہنوں، چولہے کے اندر جتنا کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے عبادت کے اندر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میرے کو معلوم ہے اتنا سب بولا تو بھی آپ لوگ نہیں سدھرنے والے ہیں، چولہا چھوڑے بغیر آپ کی زندگی کہاں ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو 4 اہم کام دے کے جانا چاہ رہا ہوں، جس کے اوپر آپ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ خوب اجر عطا فرمائیں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 کام جو مسلمان بندہ اور بندی رمضان کے مہینے میں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ کی ہر اس برکت کو اس بندے اور بندی کو عطا فرماتے ہیں جو نعمت اللہ کے یہاں بڑی خاص ہوا کرتی ہیں۔ کیا کیا کام کرنا ہے؟ 4 کام کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جتنا زیادہ پڑھ سکتے، جتنی کثرت سے پڑھ سکتے اتنی کثرت سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ بولیں گے مول صاحب اتنا سر کا کلمہ ہے، ہم لوگ بچپن سے سن لیتے آ رہے ہیں، تم اب بول کے کون سا نیا جھنڈا گاڑ دیے؟ تو میں آپ کو اتنا سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ کلمہ ہے چھوٹا مگر اس کا پاور، اس کی طاقت روز محشر میں اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرمائے گا۔ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بندی جب اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس کے اعمال کو ترازو میں رکھ دیا جائے گا، اور جب دیکھا جائے گا تو نیک اعمال کا جو ترازو ہوگا وہ بالکل کم اعمال ہوں گے، اور گناہوں کا ترازو بھرا پڑا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو ایک پرچی دیں گے، اور اس پرچی کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا یہ کلمے کی پرچی کو اس ترازو کے اوپر رکھ دو جس کے اندر نیک اعمال کی کمی ہے۔ جب فرشتے اس پرچی کو رکھ دیں گے تو نیک اعمال کا ترازو والا پلڑا اونچائی کی طرف بڑھ جائے گا، یعنی اس کا وزن جو ہے بہت زیادہ ہو جائے گا اور اعمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ، یہ بندہ یا بندی گناہگار تھے، آپ ان کو اس کلمے کی برکت سے کیوں معاف کر رہے ہیں؟ اللہ فرمائے گا میرے کلمے کے پڑھنے والا جتنا اس نے اپنی زندگی کے اندر اس کلمے کا ورد کیا اتنا زیادہ میں اپنے بندے اور بندی کے قریب تھا، آج اس کو اس کا اجر دینے کا وقت آ گیا، اسی لیے میں اس کو اس کا اجر عطا کر رہا ہوں، اور اجر کے بدلے میں اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ میری ماں بہنوں، پہلا کام کرنا ہے، وہ کام یہ ہے کہ آپ کو کلمے کی کثرت سے کلمے کو پڑھتے رہنا ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ پڑھیے سبھی لوگ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا کام آپ کو ایک اہم کام ہے جو کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ دوسرا کام جو ہم تمام کو کرنا ہے وہ یہ رہے گا، استغفار کرنا ہے۔ استغفار کیا ہوتا؟ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے حیدرآباد کے، آپ لوگ جانتے نہیں معلوم، حضرت مولانا حمید الدین اسامی عاقل صاحب نبر اللہ مرقدہ، یہ بہت بڑے نیک ولی تھے اللہ کے۔ آپ کی خدمت میں لوگ آئے اور آ کر کہے حضرت میں جو ہے بڑا گنہگار ہوں، کیا کروں؟ حضرت فرمائے استغفار کرو۔ تو وہ صاحب گئے، استغفار کر کے آئے، آ کے بولے حضرت میرے کو ایسا دکھ رہا میرے گناہ معاف نہیں ہو رہے، اور پھر بولے کہ میرے گھر میں پھر بھی برکت نہیں آ رہی، آخر میں توبہ کروں تو کیسا کروں؟ حضرت بولے اچھا باپ تو کیسا استغفار کرا، ذرا کر کے بتا۔ ہاتھ میں تسبیح دیے تو اب پڑھ رہا ہوں، استغفار 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 استغفار۔ حضرت بولے بابا تو استغفار پڑھے تو استغفار نہیں ہوتا، استغفر اللہ بولا تو استغفار ہوتا۔ سمجھ میں آیا؟ تو بولنا کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ صرف اتنا استغفر اللہ نہیں ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، بہت بڑے مجدد تابعی، آپ کے بارے میں آتا، آپ حضرات اللہ والوں کے ماننے والے لوگ حیدرآباد کے اندر حضرت حیدر کرار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے اس جگہ کو بسایا گیا، اور یہاں کے رہنے والے بارگاہوں کے عقیدت رکھنے والے اور اللہ والوں سے بڑی محبت کرنے والے ہوتے۔ ذرا توجہ سے میری بات کو سنیے آپ حضرات۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک کوئی حاضر ہوئے،
انہوں نے کہا حضرت بہت زیادہ پریشان ہوں اور میں بڑا گناہ کرتا ہوں، آپ ایسا کوئی وظیفہ بتائیے جس کے پڑھنے سے میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ نے کہا کہ دیکھو تم استغفار کرو۔ استغفار کرو کا مطلب ذہن میں رکھیے آپ، استغفار کا مطلب استغفار پڑھنا نہیں ہے، استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ آپ نے کہا استغفار کرو۔ کوئی ایک اور شخص آیا، آ کر اس نے کہا حضرت میرے کو اولاد نہیں ہے، آپ میرے کو جو ہے کوئی وظیفہ بتائیے جس کے پڑھنے سے اولاد ہو جائے۔ آپ نے کہا استغفار کرو۔ تیسرا آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضرت میں جو ہے جنت چاہتا ہوں، جنت کی طلبگار ہوں کہ مجھے جنت چاہیے۔ اگر آپ حضرات کو میں بولا ذرا بتاؤ ماں اتنی طرح بھی کئی کو پڑھے، ارے مول صاحب جنت میں جانا نا جی، رمضان جنت کا مہینہ، جنت میں نہیں گئے تو کیسا، کچھ تو کر کے جنت میں جانا، تو اسی لیے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ تم استغفار کرو۔ بازو بیٹھا ہوا ایک آدمی تھا جو ان کے جو مریدین ہوتے ہمیشہ ساتھ ہوتے پیر کے، انہوں نے کہا حضرت جو آ رہا استغفار پڑھو کر رہے ہیں، آخر یہ کیا قصہ، ہر ایک کو الگ الگ دینا؟ میں بھی اگر ابھی آپ کو بولا ایک تعویذ دیتا ہوں، سب کو ایک دے دیا تو آپ لوگ کھول کے دیکھ کے پکارا کرتے، کئی کا مول صاحب ایک ہی رہے، سب کو ایک ہی دے کے بھیج دیا۔ پیٹ کے درد کی دوا بھی ایک ہی، ہر مرض کی دوا زندہ تین اس بات بولے ایسا جو ہے۔ اب آپ بولیں گے نہیں ڈاکٹر نہیں دکھ رہا، چپ چپ کا مول صاحب دکھ رہا۔ تو اسی طریقے سے حضرت حسن بصری سے ان کی شاگرد نے کہا آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ دیا، کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے دیا، یہ اللہ دیا۔ بولے وہ کیسا؟ اللہ قرآن میں فرما رہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، فرمایا کہ تم استغفار کرو۔ استغفار سے کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ غفار ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اسی آیتوں کے آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کیا کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ استغفار کرتا ہے، اگر کسی زمین پر قحط پڑ جائے، بارش نہیں ہوتی، اگر وہاں کے رہنے والے لوگ کثرت سے استغفار کریں تو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر بارش نازل فرماتا ہے۔ اس کے آگے ارشاد فرماتے ہیں جس کو مال کی کمی ہو جائے، برکت نہیں ہے، تو وہ کیا کریں؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ وہ بندہ استغفار کرے، اللہ اسے مال عطا فرمائے گا۔ جس کو اولاد نہیں ہے اور لوگ اولاد نہ ہونے سے پریشان ہیں، خواتین میں عام طور پر ان قسم کی بیماریاں عام ہیں، اگر اولاد نہیں ہے کیا کرنا؟ تو فرمائے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے، اللہ فرماتا کہ استغفار کی برکت سے اللہ اسے اولاد عطا فرماتا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی استغفار کرنے والے مرد اور عورت کو جنت کے اندر ایسے محلات اور جنت کے باغات اس کے نام کر دیتے ہیں جو کثرت سے استغفار کرتا ہے۔ تو اب کریے استغفار، کیسا کریں گے؟ پڑھیے میرے ساتھ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک۔ یہ ہے پورا استغفار۔ اب استغفار کا شارٹ استغفار کرنا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اب پڑھیے استغفر اللہ۔ آ گیا سمجھ میں؟ یہ کام ہے ہمارا کرنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اس استغفار کو ایک مرتبہ بھی پڑھتا ہے گویا وہ اس طرح ہو جاتا جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس پر گناہوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ کون سے گناہ؟ وہ گناہ جو اس نے اللہ کی نافرمانی کے لیے کیے ہوں گے۔ تو آپ سب کو مبارک، آپ کے پورے گناہوں کو دھو دیا میں، اب گناہ ختم ہو گئے۔ یہاں سے کیسا جاتا ہے اب آپ کو معلوم، یہاں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں وہ نہیں معلوم، اب صاف ہو گئے، آپ کے سر پہ کوئی گناہ نہیں۔ مگر اب خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک سائڈ کے گناہ معاف ہوئے، دوسرے سائڈ کے نہیں ہوئے۔ اب آپ بولیں گے پھر کہاں پھنسا رہے ہیں مول صاحب لکھ جا کے؟ اللہ تعالیٰ ہر بندے اور بندی کو دو جو ہے حقوق دیے۔ پہلا حق ہے حقوق اللہ، اللہ کا حق، اور دوسرا حق ہے حقوق العباد، بندوں کا حق۔ ذرا یہاں تک آ رہی آواز؟ قرآن نے عورتوں کا نام تک نہیں لیا اللہ میاں، اب وہاں کی آواز یہاں تک آ رہی، اتنی پریشانی ہو رہی، خطرے مارتے نہیں کس کے بھی گھر پہ۔ بھائی صاحب میں بیان کر رہا ہوں، آپ میرے کو تو ایک ساتھ دو جنوں کے بیان نہیں ہوتے جی، کوئی ایک کرنا پڑتا، یا تو آپ کرو یا تو میں۔ ذرا صبر سے بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ میں جلدی ختم کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میرے کو بھی جانا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش کیا ہے، 3 کام بتایا میں آپ کو، 2 کام ہوئے، 3 کام ہوئے، 2 ہو گئے۔ اب تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا اور چوتھا دونوں کو ملا کے کرنے کا کام ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا جنت کی طلب کرنا اور جہنم سے نجات چاہنا کہ اے اللہ جنت عطا فرما اور جہنم سے ہم کو بچا۔ جنت کے لیے کیا دعا کرنا پھر؟ فرمائیے کیا بولیں گے ہم لوگ جنت کے لیے؟ فرماتے اللہم انی اسألک الجنہ
فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو جنت عطا فرما، اور چوتھا کام ہے وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے، جہنم سے محفوظ فرما۔ میری ماں بہنوں، آپ کو معلوم آپ لوگوں کو چرگے لگتے، جتنی تکلیف آپ لوگ اپنی اولاد اپنے شوہر کے لیے اٹھاتے نا، اللہ کی قسم اگر وہی تکلیفیں مردوں کی جان پہ ڈالے تو وقت سے پہلے مر جاتا ہوں۔ 20 سال جینے کی اس کی زندگی لے کے آیا، سمجھو 5 ہی سال میں مر جاتا۔ وہ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی چیز کو، کیونکہ ہم بھی اپنی والدہ کو دیکھے، بڑی قربانیاں دی ہمارے والدہ، اور ہماری ایک والدہ یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے حافظ صاحب کے جو ہے والدہ ماجدہ، میری بھی امی جان ہے، تو فرماتے کہ ہم بڑی قربانیاں ماؤں کی ہوتی اولاد کو کھلانے کے واسطے۔ باپ کی قربانی باہر ہے، لوگوں کے سامنے ذلیل ہوتا، لوگوں کے لیے مرتا مٹتا کٹتا۔ یہاں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کبھی اپنے ابا جان کو جا کے بولو ابا جان میں آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے کام پہ چلتی ہوں، آج بولو آپ جاؤ، جا کر دیکھو آپ کے باپ کتنی تکلیف سے آپ کے گھر میں پیسہ لے کے آتا، لوگوں کی ذلت برداشت کرتا، لوگوں کی جو ہے چاپلوسی کرنا پڑتا، ایپا کرنا پڑتا، جب جا کے کوئی پیسے دیتا اس کو۔ آپ کی ماں کی قربانیوں کو دیکھو، ایک خاتون جب چولہے کے اندر چلے جاتی، ہاتھ کے کٹنے کا ڈر چلے جانا، چرکوں کے لگنے کی عادت ڈال لینا، اور جو ہے بڑے بڑے حادثات کو اپنی جان پر لے کر کھانا پکانا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ کوکر بلاسٹ ہونے کا ڈر، گیس بلاسٹ ہونے کا ڈر، ہزاروں ڈر سب بازو رکھ کے، ارے بھائی ہم نے پکائیں گے تو ہمارا بچہ کیا کہے گا، لہذا جاری ماں دیوانوں کی طرح دیوانی محبت ہوتی ماں کو اپنی اولاد سے، اپنے شوہر سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے خاندان والوں سے، ان کے لیے مر مٹنے کا ہر کام کرنے تیار ہو جاتی۔ لیکن یہ رشتے کیا کام کے اگر ان رشتوں کے اندر اتنی بڑی بڑی قربانی آپ دیں گے، جسم کو تکلیف میں ڈالیں گے۔ اب رمضان آیا، وقت سے پہلے سحری کی تیاری، روزے کی تیاری، کتنی قربانی آپ دیں گے بتائیے، مگر فائدہ کیا ہے اس کا، بولو ذرا میرے کو۔ اولاد آپ کی نہیں ہو رہی نا جی، اور میں کھانا کھلائی ہوں صاحب، تو کھلائے تو تمہارا ہوتا ہو نہیں ہوتا، روڈ پہ ہوٹل والا بھی کھلا رہا، کیا کریں گے، ہوٹل میں بیٹھ جائیں گا جا کے، کیا کرنا۔ کھانا کھلانے سے ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، اس کی دیکھ بھال کرنے سے، کپڑے دھونے سے نہیں ہوتی، دین دینے سے اس کی دیکھ بھال ہوتی۔ بنیادی کام یہ ہے کہ اس تک دین پہنچایا جائے، بچوں کو علم دے، دین دے، قرآن دے، اسلام دے۔ آج افسوس ہے سب کچھ دے رہے ماں باپ، دولت دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، جائیداد، فلیٹس دے رہے ہیں، زمین دے رہے ہیں، کیا نہیں دے رہے ہیں، دین نہیں دے رہے، اسلام نہیں دے رہے ہیں، شریعت نہیں دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مرد بچوں کو پھر بھی جمعے کو جمعہ کچھ تو بھی سننے کو مل جاتا، لیکن ہماری یہ بچیاں، آپ کی بچیوں کی عمریں کتنی ہوں گی بتائیے، کوئی انٹر پڑھ رہا ہوں گا، کوئی SSC پڑھ رہا ہوں گا، کوئی ڈگری کر رہے ہوں گے، کوئی اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے، بعضوں کی پڑھے چھٹ کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ان کو ذرا قریب کر کے پوچھو، بیٹی تم میری بیٹی ہے، اللہ نے تم کو پیدا کیا میرے ذریعے سے، اللہ مجھے روز محشر میں پوچھیں گا کیا تم اپنی اولاد کو قرآن پڑھا کے آئے، کیا تمہاری اولاد کو قرآن پڑھنے آتا، میں کیا جواب دوں، تمہارے کو آتا کیا بولوں، تو بیٹی کیا بولتی سنو ذرا، حوجمی میں پڑھی تھی نا وہ مسجد میں جا کے، کیسا پڑھی، تو اب پورا فاتحہ ہے، قرآن کا فاتحہ پڑھ دیتے پورا۔ قرآن کو تجوید سے پڑھنا، اگر آپ کی بیٹیاں تجوید سے قرآن پڑھتی ہیں تو سمجھ لو کہ آپ کامیاب ہیں، آپ قبر میں مریں گے تو سکون سے مریں گے، اور سکون کی موت اللہ آپ کو نصیب فرمائے گا۔ آپ کے وہ چولہے میں پکا کے جتنے چرکے کھائے، جتنا ظلم سہے زندگی تمام، اس کا اجر یہی ہے اگر آپ کی اولاد قرآن پڑھنے والی ہے، ورنہ نہیں ہے تو ذرا اپنی زندگیوں پہ جھانک کر دیکھو۔ آپ کے ماں باپ اللہ کرے کہ زندہ ہیں تو ان کی عمروں میں اللہ خوب برکت دے، لیکن اگر وہ مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، آپ اپنے ماں باپ کے لیے کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں؟ آپ پڑھ رہے سو بتاؤ، پڑھا رہے سو مت بولو۔ ابھی دیکھو میں آئے جب سے مول صاحب نامہ لکھتے جا رہے ہیں، خالی اتنے نامہ لکھ کے بھیجا دیے جس کی کوئی حد نہیں، گتا لے لیا مول صاحب پورا۔ میں سب کی مغفرت کرا دیتا ہوں۔ آپ کب کریں گے اپنے اماں کی مغفرت کے لیے؟ آپ کب کریں گے اپنے بابا کی مغفرت کے لیے؟ وہ نہیں معاملہ مول صاحب کو بولے پیچھے نماز پڑھے، نامہ بھیج دیے، انہوں کر دیتے مغفرت۔ اب دیکھیں گے کتنی کراتے کنوں نہیں کرا سکتا، عمر رہنو بھی کرا سکتے کیا؟ آپ کو معلوم اصل روح کا سکون آپ کو آج سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ میرے کو ایک دن موت دیں گا، آپ کو دیں گا، آپ جب اپنی قبر میں جائیں گے، ہماری والدہ بڑی خوش نصیب ہے، انہوں نے اپنے بچے کو حافظ بنایا، اور ایسا حافظ کے 3 پارے آپ حضرات کے سامنے سنا دیے انہوں نے۔ اب دیکھیے ہماری والدہ، اللہ ان کی عمر میں خوب برکت دے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد کو آخرت کے لیے تیار کر دیا، اپنی خبر کی راحت زندہ رہ کے دیکھ لی انہوں۔
وہ لوگ بولتے نا سب کر دی، بھاؤں کو لا لی، اب کیا بھاؤں کو لا لی، دامادوں کو دیکھ لی، اب جانے کا وقت آیا تو کوئی پرواہ کی بات نہیں۔ اماں بھاؤں کو لا لیے، دامادوں کو دیکھ لیے تو نہیں ہوتا، دین کیا دیے اس سے ہوتا، بنیادی کام وہ ہے۔ اس رمضان کے اندر آپ نیت کریے کہ ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، دین پر چلیں گے، اسلام پر چلیں گے۔ آج ایسے جنازے دیکھنے کو آتے ہیں جس میں اولاد ان کی جنازہ نہیں پڑھاتی، آج ایسے جنازے دیکھنے میں ملتے ہیں کہ ان کے جنازوں پہ اولاد لڑ پڑتی کہ نہیں ایسا نہیں، ویسا ہونا، یہ نہیں، میری فلاں ہے، تیری فلاں ہے، اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے لیے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ میں آپ حضرات کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، آخر میں ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، ابھی مزید بولنا بہت کچھ ہے لیکن دو تین باتیں جو اہم ہیں، ہمارے حافظ صاحب جو ہے گزارشات بھیجے آپ حضرات کی طرف سے، وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے، اب رمضان شروع ہوا، پہلی ایک وفات آئی، آپ لوگوں کو معلوم کی نہیں جی؟ کس کی آئی؟ عورتوں کو معلوم رہنا، خاتون جنت ماشاءاللہ سید کائنات بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اتنی حسین ماشاءاللہ، اتنا تذکرہ آپ کا اتنا مبارک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس رمضان کی شروعات میں آپ کی وفات ہوئی۔ اب کل آ رہا 10 رمضان، کل کس کی وفات؟ کل جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات۔ اب میرے کو جب تقریر کرو بولے میں جو ہے بہت فکر میں ڈوب گیا، آخر کروں تو کیا کروں، کروں تو کیا کروں۔ پھر میرے کو یاد آیا جب دونوں خاتونوں کے بیچ میں میرے کو بلا رہے ہیں، ایک طرف امی جان ہے، دوسری طرف بی بی صاحبہ ہے، تو دونوں کے تذکرے پہ ہی آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر لینا۔ میرے عزیز ماں اور بہنوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسی عظیم نعمت ہے ہماری خواتین کے لیے کہ کل روز محشر میں اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا، کہاں ہیں وہ خواتین، وہ مرد، وہ خواتین کہاں ہیں، وہ بچیاں کہاں پر ہیں، وہ عورتیں کہاں پر ہیں جو اپنے آپ کو حیا میں رکھتی تھی، پردے میں رکھتی تھی، اپنے آپ کو غیروں سے چھپا کر رکھتی تھی۔ ایک صف بنا دی جائے گی ان کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائے گا کہ وہ لوگ حضرت فاطمہ کے پیچھے چلیں۔ کہاں پر چلیں گے؟ پلسرات کا راستہ، بال سے باریک راستہ، جس پر اللہ جب گناہگاروں کو کھڑا کرے گا، کٹ کٹ کر لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ ایسے راستے پہ اللہ فرمائے گا اب خاتون جنت گزرنے والی ہیں، وہ تمام خواتین ان کے پیچھے آ جائے جو اپنے آپ کو پردے میں رکھتی تھی۔ کیسا پردہ کریں؟ وہ پردہ بھی ویسی پردہ ہے، کیا کریں؟ فرماتی ہیں وصال کا جب وقت آیا تو معلوم کیا ہوا، خواب دیکھے آپ، خواب میں اپنے ابا جان کو دیکھ لیے، نیند سے اٹھے، پورا گرم پانی ہو رہا، ایک طرف پانی گرم، دوسری طرف کپڑے استری ہو رہے، سمجھو دھل جا رہے ہیں، کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ حضرت علی تشریف لائے، لا کر پوچھے فاطمہ کیا کوئی تقریب ہے، دعوت ہے؟ اتنی تیاریاں چل رہے ہیں سب، تو فرمایا دعوت نہیں ہے، بلکہ کام تو یہ ہے کہ میرا آخری وقت گزر رہا اب اس دنیا کے اندر، اب میں اپنے ابا سے ملنے جا رہی ہوں۔ میرے ابا خواب میں آئے تھے اور مجھ سے کہا کہ فاطمہ سحری تو تم نے دنیا میں کی ہے، افطار ہمارے ساتھ ہے تمہارا، لہٰذا جانے کی تیاری میں ہوں۔ خوشی خوشی پانی گرم کیوں کرے؟ فرمایا کہ میں اپنے لاڈلوں کو، جن کو دشمن کسی کو زہر دیں گے، کسی کو جو ہے نیزے پر چڑھا دیں گے، ان کو اپنے ہاتھوں سے لگڑ لگڑ کر نہلا دوں، یہ آخری وقت میرا اس دنیا کے اندر ہے۔ ایک ماں کی تڑپ اپنی اولاد کے لیے کیسی ہوتی ذرا آپ دیکھو، آپ مائیں ہیں تو اپنی اولاد کے لیے آپ کی کیا تڑپ ہے وہ دیکھو، اور آپ بھی ذرا اپنی اماں کو یاد کر کے دیکھو کہ ان کی تڑپ آپ کے لیے کیسی تھی۔ حضرت فاطمہ فرمائے لگڑ لگڑ کے نہلا دیے، صاف کپڑے پہنا دیے، اور پھر حضرت علی کے لیے بہترین کھانا پکائے۔ حضرت علی بولے دیکھو تمہارے جانے کا وقت ہے اور تم اس قسم کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، تو کیا فرمائے؟ آپ میرے سرتاج ہیں، میرے شوہر ہیں، اب میرے بعد نہیں معلوم آپ کا کون کس طریقے سے خیال رکھے گا، لیکن میں اس لیے چاہتی ہوں کہ آپ کا خیال کروں۔ دیکھیے عورتوں کو سبق دیا، تم جس طرح ماں ہو اسی طریقے سے ایک شوہر ہو، شوہر کے لیے بیوی وفادار ہونی چاہیے۔ کیا ہونا؟ عورت کی خوبصورتی کیا؟ سونا، زکوٰۃ دینا، نہ میں نے دیتی کئی کو دینا، نہیں دیے تو کیا ہوتا من صاحب، نہیں دیے تو دو منہ کا سانپ بن کے گلے پہ لوٹتا، ایسا ڈستا کہ پوچھو مت۔ اپنے کو معمولی کاکروچ دکھا دو دوسرے روم میں گھس جاتے، سپلک دکھی تو جو ہے میرے گھر میں بھی ہوتا کبھی،
सिपलक गलती से भी दिख गई तो नींद में से उठ के बैठ जाना पड़ता है, अरे क्या मुसीबत है, क्या जिनको देख ली है। तो ये हाल है हमारा, जहन्नम को कैसा बर्दाश्त करेंगे अम्मा। तो क्या फरमा रहे हैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, औरत के अंदर दो खूबियाँ, उसकी खूबसूरती चेहरे से नहीं है, उसकी खूबसूरती सोने से नहीं है, उसकी जीनत, उसकी इज़्ज़त सोने चांदी कपड़ों से नहीं है, किससे है फिर? फरमाया कि औरत की खूबसूरती उसकी हया से है और दूसरा उसकी वफ़ा से। पहली क्या रहना? हया रहना। हया क्या है? शर्म रहना, बेशर्मी के मुजाहरे नहीं करना। दूसरा क्या रहना? बोलिए आप क्या रहना? दूसरा वफ़ा रहना, वफ़ादारी रहना। हज़रत फ़ातिमा ने कहा आप मेरे सरताज हैं, आपका ख्याल कर रही हूँ, क्या आपको मेरे बाद नहीं मालूम क्या कौन देखेगा नहीं देखेगा। आपने वसीयत भी की बहरहाल कि मेरे बाद आप दूसरी शादी करो, मगर उस वक्त में आपने खाना बनाया, बनाकर आपके लिए रख दिए और आखिरी वसीयत की और फरमाया ए अली सुनिए मेरी बात को। बीवी अपने शौहर को क्या फरमा रहे हैं कि मैंने सुना है कि जब औरतों के जनाजे निकल के जाते ना, मैं यहाँ बैठे हुए ख़वातीन, अम्मा आप लोग भी जनाजों में जाते, कभी भी मर्दाने के जनाजा रहा तो आप लोग नहीं जाना, कितना भी खास रहो नहीं जाना। आखिरी दीदार करते जी मुझसे आप जाके आते, क्या करते उसको देख के गुनाह में डालते। तुम उसके महरम होते ही नहीं नाजी अम्मा, देख के मरे सो मुर्दे को भी बगैर अजाब के जाने नहीं देते, उस पर भी गुनाह डाल के जाते, मर रहा ना रहे थोड़े गुनाह लेके जा, बोला नहीं जाना। औरतें औरतों के जनाजों में जाना, जितनी तादाद में जा सकते जाना, कोई बात नहीं है, जाइए जाकर आखिरी दीदार करिए। हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया ए अली मैंने सुना है कि जब जनाजे उठाए जाते हैं तो लोग जनाजों को देखकर मुख्तलिफ बातें करते। क्या करते हैं? जनाजा ज़रा गिड्ढा दिख रहा था, मोटा दिख रहा था, लंबा दिख रहा था। आप फरमाए मैं वो खातून हूँ, मेरा वो फ़ख्र है कि मेरे अब्बा ने मुझे वो तरबियत दी कि मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर गई और मुझे किसी गैर महरम ने अपनी आंखों से नहीं देखा। ए अली मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाइए, किसी की नज़र मुझ पर तो दूर है, मेरे जनाजे पे भी नहीं पड़ना। पहली वसीयत। और फिर दूसरी वसीयत जनाजे से मुताल्लिक़ फरमाई कि देखिए मेरे जनाजे के ऊपर अंगूर की छालें बिछा दीजिए ताकि किसी की नज़र मेरे कफन पे भी नहीं पड़े। ये वसीयत करके इंतकाल कर गई। मेरे अजीज़ बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, ये ऐसा है। अब आप बोले मुझसा अब बोलो तेज यूँ करे, हमारे ऊपर क्या डाल रहे हैं तुम ज़बरदस्ती, काम धंधे नहीं है तुम लोगों को, मुझसा को आओ नहीं है। आज बोले आपको अच्छा नहीं दिखेगा, कल जब आप मेरी याद आएंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह ख़बर में तड़पेंगे तो हमको याद करेंगे, हशर में बिलकेंगे तो हमको याद करेंगे कि बोलने वाले बोले थे हम सुने नहीं। अब जब बारी आएंगी वफ़ा की तो हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरी अम्मा, मेरी बहनों, यकीनन मर्द इस दुनिया का बड़ा ज़ालिम है। ये ज़माने में दीन नहीं होने की वजह से, इस्लाम नहीं मालूम होने से बच्चे जो है दीन पर नहीं चल रहे हैं। क्या बोलना बोलो, हमको भी बड़ा अफसोस होता। मस्जिदों में पकड़े नहीं जा रहे नौजवान बच्चे, और इन लोगों की जब शादियां हो जा रहे हैं जालिम रह रहे हैं, बीवियों पे जुल्म करने वाले रह रहे हैं, उनको मारने वाले रह रहे हैं, उन पे सितम करने वाले रह रहे हैं। हमको बड़ा मलाल हो रहा है इन चीज़ों का, और जिसकी वजह से औरतें ज़िंदगी गुजार नहीं पा रही, तलाक हो जा रहा, खुला हो जा रहा, घर के मसाइल बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं। इसी वजह से देखो अदालतों में हमारी औरतें दिखती, पुलिस स्टेशनों में हमारी औरतें दिखती, परेशान करके रखे हुए हैं। मगर अम्मा, जहाँ मर्द इतना जालिम है, औरतें भी कुछ कम बला के नहीं हैं। हाँ वो भी है। आपको मालूम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीनदार एक औरत बन गई ना, आपको मालूम हम ये मुंसाब, एक मुंसाब कुरान सुनाए, मैं ये मुंसाब तकरीर सुना रहा हूँ, हम दोनों का दीन हमारे हद तक ही रहता, कुछ भी फ़ायदा नहीं। हम लोग आलिम बन के, हाफिज़ बन के कुछ फ़ायदा नहीं है, सिर्फ मग़फ़िरत करा ले सकते, वो भी अपने ही लोगों की। एक औरत जब दीनदार बनती ना तो फरमाया कि उसके असरात, उसका असर इंसान की नस्लों में, उस औरत की नस्लों में जाता, 100 नहीं 1000 नस्लों के अंदर उसका दीन फैलते रहता। तो मर्दों के मुकाबले में औरतों को सबसे ज़्यादा दीनदार होने की ज़रूरत है। इस्लाम औरतों पे बड़ी मेहनत करा, आपको मालूम बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी औरतें। आज बोलो आप उंगली कटाना का तो अम्मा बनी जाती हो रहा है, वक़्त से पहले उंगली कटाने को इतना डर है। और एक मालूम एक सहाबिया थी, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो सहाबिया फरमाती हैं, उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, मैं जिस जंग के अंदर, सरकार का जुमला है ज़रा गौर करो आप, सरकार फरमा रहे हैं मैं जिस जंग में जब कभी नज़र दौड़ा के देखता था, हर नज़र पे मुझे वही सहाबिया नज़र आती थी।
جنگ میں جاتے تھے انہوں تلوار لے کے، اور مردوں سے مقابلہ کرتے تھے، زبان سے نہیں کرتے تھے، بول رہا ہوں تلوار سے کرتے تھے. زبان سے تو خیر آج کل ماشاءاللہ سوبچ کر لے رہے، تلوار سے کر کے جو ہے جہاد کے لیے نکلتے تھے وہ. تو جب موقع آیا لڑنے کا تو اللہ کے رسول فرمایا کہ ہر جنگ میں ان کو دیکھا. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم چاہ رہے ہیں کیا؟ کوئی ایک ایسی خواہش بتا دو جس کی تکمیل کے لیے اللہ سے میں دعا کر دیتا ہوں، اس کے بعد ختم. نہیں، انہوں کیا فرمایا معلوم آپ کو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش یہ ہے، دو خواہشوں کا اظہار کریں. پہلی خواہش کا اظہار کریں جب تک زندہ ہوں ہر جنگ میں آنے کا موقع دیجیے، میں لڑنا چاہ رہی ہوں، دین کے لیے مرنا چاہ رہی ہوں. اور دوسری خواہش یہ کرے مرنے کے بعد کروں گی کیا؟ آپ کی نوکرانی بننے کے لیے دعا کروں. دو خواہشیں کرے. اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا اور آپ کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ آپ جو ہے ان کی اس دعا کو قبول فرما. اللہ نے اسی وقت جبرائیل امین کو بھیج کر کہا کہ ہم نے ان کو قبول کر لیا، جنت میں یہ آپ کی کنیزوں آپ کی باندیوں کے اندر شامل رہیں گے. تو میری ماں ایسی دعا کرنے والے قبول بھی ہو گئی. اب ہمارے دعائیں کیا ہے بتائیے؟ کچھ بھی نہیں ہے. دعا مانگ رہے تو بھی کیا ہے نہیں معلوم، کیسا ہے نہیں معلوم. میری عزیز ماں اور بہنوں، اسی لیے گزارش ہے کہ اپنے اندر وفا پیدا کریے. حضرت ختیجہ معلوم آپ کو، ایک وقت کا کھانا پکائے، 2 وقت کا پکائے، 3 وقت کا آپ پکا کے بول رہا ہے بس ہو جا رہا ہے یہ زندگی میرے کو، کہاں پھنسا دیے شادیاں کر کے نہیں معلوم کیا ہے. پریشان ہے زندگی آپ کی. حضرت ختیجہ اپنے شوہر کے لیے ایسی وفادار، ایسی حیادار، اللہ کی قسم غار حرا کو ابھی جا کے اللہ آپ سب کو عمرے کی توفیق نصیب فرمائے. بار بار حج بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کی اور مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و عظمہ جانے کی توفیق عطا فرمائے. غار حرا کو نیچے سے دیکھے تو دم چڑھنا شروع ہو جاتا. اب یہ 2 فلوری جو اوپر چڑھ کے کتنا آپ لوگ ہاپ لے رہیں گے نہیں معلوم. میں آتے آتے تھک گیا تو آپ لوگوں کا حال کیا ہو رہا نہیں معلوم. لیکن حضرت ختیجہ اپنے شوہر کے لیے کھانا پکا کے 2 وقت کا، ایسا نہیں صبح پکائی تھی نا رات میں بھی وہی کھا لو، نہیں، 2 وقت کا، اور دونوں گرم الگ الگ تازہ بنا کے ٹفن لے کے غار حرا کا پہاڑ چڑھ جاتے تھے. سرکار وہاں رہتے تھے، لے جا کے توشہ کھلانا، ٹفن کھلا کے واپس آنا. پھر کیا کرنا؟ ظلم بھی سہنا لوگوں کا. جب اسلام لائے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، گھر تشریف لائے. بیوی کا دلاسا شوہر کے لیے جتنا سکون والا ہوتا کوئی اور نہیں. اور بیوی جب ذلیل کرتی مرد کو، اس کے بعد دنیا عزت دے دے اس کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. معلوم آپ کو؟ میں آج دیکھتا ہوں اکثر لوگوں کو، باواؤں کو جب اولاد جو ہے جھڑک کے دیکھتی نا تو ہمارے بیٹھ کے مزے لیتے ہیں، کتنا اچھا بولا ماشاء. اور اسی طریقے سے جب ماں کو برا بول رہے تو میں ایک صاحب کو دیکھا تھا، ہاتھ پکڑ کے بول رہے ہیں ذرا اماں کو گالی دے کے بتا. ایسے جاہل مردہ ہیں، اللہ رحم فرمائے. تو عورتیں بھی جاہل ہیں. آپ کی اولاد کو آج اگر باپ کی بے عزتی کراتے ہوئے آپ مزے لے رہے ہیں، بے فکر رہو. 2 سال 3 سال 10 سال تمہاری عزت کر لیں گا. 11ویں سال جب سب سے پہلے بے عزتی کریں گا تو تمہاری کریں گا اس حال میں کریں گا کہ نظر سے گر جائیں گے اپنے آپ. اپنے زندہ رہنے پہ افسوس کریں گے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو جیسا کریں گا ویسا بنیں گا. اور اللہ کا نظام ہے یہ بنا ہوا، آپ کو پلٹ کے نہیں پوچھنے والی ہے قوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب قیامت کے قریب ایسا وقت آ جائے گا کہ مرد، ایک عورت اپنی ماؤں کا احترام چھوڑ کے جو ہے بیویوں کی عزت کرنا شروع کر دیں گی. ماؤں کی عزت ختم، بیویوں کی شروع ہو جائے گی. اور پھر دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ جو ہے باپ کے احترام سے زیادہ دوستوں کو عزت دیں گے اور باپ کا احترام نہیں کریں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہی نظام بنا ہوا ہے. میں اس کا مطلب یہ نہیں بول رہا ہوں کہ بیویوں کے ساتھ اچھا نہیں رہنا، برابر رہنا. اماں یہاں پر خواتین بیٹھی ہوئی، ایک اور ایک گزارش آپ سے عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے آپ جب نکاح کراتے اپنے بیٹے کا، جس ناز سے آپ شادی کر کے لاتے، کیا وجہ سے کر کے لاتے؟ کہ میرے بیٹے کی زندگی اچھی ہونا، آپ کی نسل آگے بڑھ جانا. تو یاد رکھیے جب بہو کو اپنے گھر میں لا لیے، اپنے بیٹے کو پابند کرو کہ وہ اپنی بیوی کے پورے حقوق ادا کرے. اگر وہ اپنی بیوی کے حق ادا کرتا تو اماں کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور بیوی صاحبہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں دیکھ رہے ہیں اماں کا حق ادا رہا تو ان کو جلن کی ضرورت نہیں ہے. دونوں برابر میں چلنا. اور یہ بیچارے کو ذرا سنبھلنے دیو، نہ ادھر کا ہو رہا نہ ادھر کا. خدا ہی ملے نہ مثال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ سب چیزیں بے دینی کی وجہ سے ہوتی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کیا، ذرا ایک واقعہ سناتا ہوں، توجہ سے سنیے.
اللہ کے رسول پر پہلی وحی نازل ہوئی، ایسی حالت تھی مان لو کہ کوئی ہارٹ اٹیک کے جیسا تھا موقع۔ سرکار گھر کو تشریف لا کے بولے اے ختیجہ میرے کو میری جان کا خدشہ ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ حضرت ختیجہ کا پہلا جملہ تھا، کیا فرمائے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ضائع ہونے نہیں دیں گا، اللہ آپ کو کچھ نقصان ہونے نہیں دیتا، آپ گھبرائیے مت۔ سرکار پوچھے وہ کہیں کو کیا بولے معلوم؟ کیا بولے؟ فرمائے آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، رشتہ داروں کے حق ادا کرنے والے ہیں، اور آپ نیک ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ دلاسا دیے، اور وہ دلاسا ان کے دل پہ ایسا اثر کرا پوری بیماری ختم ہو گئی۔ ہمارے پاس ذرا یہاں دل میں درد ہو ایسا دکھ رہا، بولے تو ہارٹ آیا تمہارے اوپر، وقت سے پہلے مار دیتے اس کو۔ یہاں کی عورتیں ایسا نہیں ہوں گے، میں رہتا ہوں اولڈ سٹی میں، ایک دم پیور اولڈ میں رہتا ہوں میں، تو وہاں کی ہے ذرا ایسا، میں وہاں سے آ رہا ہوں نا، ذرا میرے کو ہوتا ہے کہ معلوم، آپ لوگ اچھے لوگ ہوں گے نہیں بولتے ایسا، برا نہیں ماننا، مگر یہی حالات ہیں آج کل، بے دینی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے۔ ہماری بہنوں کو آپ پوچھو، اماں تم ہم ثانیہ مرزا معلوم؟ ہاں معلوم، اب ایکسپو لگنے والا ہے، میں جا رہی ہوں وہاں پہ، پلاننگ پوری ریڈی ہے ان کی، ایکسپو لگ رہا میں جا رہی ہوں، کہیں کو تراویح نہ کو، تم آپ کو 3 بارے پڑھ لی نا، اماں پڑھ لی ہے ماشاءاللہ۔ آج یہ صحرا پہن کے کیا کرتے تھے؟ ختم۔ 9 دن کی تراویح کون لایا جی؟ 30 دن کی تراویح۔ ثانیہ مرزا معلوم ان کو ایکسپوز کا پورا ایڈریس معلوم، شاپنگ کے پلیسز معلوم، کہاں کیا ہے، کیسا ہے، کئی کو ہے، پاکستانی سیریلہ معلوم، ایکٹرہ معلوم، ان کے اصل نامہ معلوم، ڈپلیکیٹ نامہ معلوم، سب معلوم ہے رے بھائی، کیا نہیں معلوم ہے تمہارے کو؟ حضرت ختیجہ نہیں معلوم، ہاں نام سنے ہم لوگ، حضرت عائشہ نہیں معلوم، ہاں نام سنے ہم لوگ، حضرت فاطمہ نہیں معلوم، ہاں نام سنے ہم لوگ۔ تم آپ لوگ بھی بول رہے ہوں گے سب معلوم رہے تو چپ بیٹھ بول کے، مگر آپ کو معلوم نام ہی معلوم، کام کچھ بھی نہیں معلوم، معلوم بھی رہا تو کام کرنا ہے ہم کو ان کو معلوم کر کے، جیسی انہوں زندگی گزارے ویسی گزارنا ہے، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سرید پکاری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کھانا پکاتے وقت میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور کس ناز سے معلوم آپ کے دل میں ارمان تھا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جس وقت حضرت ختیجہ پر اللہ کا سلام آیا، وہ کھانا پکا رہی تھی میرے لیے، نماز پڑھتے وقت سلام نہیں آیا، شوہر کی خدمت کرتے وقت میں سلام آیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں بول رہا ہوں شوہر کے غلام بن جاؤ، نہیں، اللہ کی قسم آپ غلام نہیں، آپ اپنے شوہر کی سر کے تاج ہیں، آپ اس کی آنکھوں کی نور نظر ہیں بنے تو۔ اور جو خواتین ہیں ان کا کام یہ ہے کہ احترام کے ساتھ رشتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے زندگی گزاری ہے۔ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر آج کئی سارے ایسے مرد ہیں سوسائڈ کرنے کو چلے جا رہے ہیں، معلوم آپ کو؟ میں پوچھا کئی میرے کہنے کیسز آتے رہتے، ہر 2 دن میں ایک فلم آتی میرے کہنے، کیا ہوا رے؟ تو نہیں بولتا نہیں میں مریض جاتا ہوں، بولتا ارے کئی کو مارتا؟ تو بولے نہیں اماں کہنے گے تو اماں پریشان کر رہی، بیوی کہنے تو بیوی پریشان، میں کہاں جاؤں، دونوں کے بیچ میں چل جاتا ہوں۔ تیرے جانے سے وہ لوگ خوش ہوتے نہیں ہوتے۔ میری ماں بہنوں، اسی لیے فرمایا آپ حضرات سے گزارش ہے، یہی سب حرکتوں میں پھنس کے مرشدوں کے پیچھے لگ جاتے جا کے، صاحب آپ پیچھے، صاحب آپ پیچھ کرنا، جو کرنا آپ پیچھ کرنا، کیا کرتا اس کو خود ہی کھجا دیا تو خود ہی کھجا لیتا ہو رہے، ہاں کھانا کھانا رہا تو خود ہی کھاتا اپنے ہاتھوں سے، اس کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں ہے، کیا کریں گا، انسان ہے۔ لیکن آپ سے گزارش یہ ہے، ایک وظیفہ دیکھے جاتا ہوں، میں بھی مرشدوں کا کام کرتا ہوں، اچھا تعویذ تو نہیں ہے، سوری، اب آپ کیا کیا میرے سے ایکسپیکٹ کریں، میرے کو نہیں معلوم کیا کیا دیکھے جاتے کہ مول صاحب بول کے، مگر میں جو ہے تعویذ تو نہیں، ایک وظیفہ دے دیتا ہوں، ہونا تو لے لو، فائدے بھی بتاتا ہوں پہلے اس کے، اور جاتے جاتے گوگل پے کا اسکینر بھیجتا ہوں، پورے پیسے ڈال دو میرے کو، غلہ بھر کے جانا ہے، بغیر غلہ بھرے کے دیتا مرشد نہیں دیتا۔ ایک صاحب بولے صاحب پیسے ہی نہیں لیتے، بولے، میں بولا اچھا ٹھیک ہے، پھر وہ بازو غلہ کا کہا وہ تو دینا پڑتا نا، نظرانہ ہے کہتے، تو میرا بھی نظرانہ دے دیجئے۔ پہلی چیز جو وظیفہ آپ کو دینے جا رہا ہوں، اس وظیفے کے پڑھنے سے پہلا کام کیا ہوتا معلوم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں بول رہا ہوں، حافظ صاحب نہیں بول رہے ہیں، آپ کی ساس نہیں بول رہے ہیں، آپ کی بہو نہیں بول رہی، کون بول رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو شخص یہ 4 چیزوں کو ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کرتا، سب سے پہلی چیز۔ اور دوسری چیز کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ دوسری چیز اس کی 70 ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالی پورا کرتا۔ کتنی؟ 70 ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پوری فرماتا۔
اور تیسری بات فرما رہے ہیں اس کے رزق میں اللہ تبارک و تعالی خوب برکتیں عطا فرماتا. اور پھر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جادو سے، کس سے؟ جادو سے نہیں. انہیں گڈی سر کی ہے بولتا انہیں بیٹھ کے مرشد بولتا انہیں گڈی سر کی تیری سہولی ہے دیکھو، ویسی ہے دیکھو، انوچ کرائے. تو کیا فرما رہے ہیں؟ جادو سے محفوظ رہیں گے، حسد سے، بری نظر سے محفوظ رہیں گے. حسد سے، جادو سے، کینے سے اللہ آپ کو محفوظ کرتا. جو عورت یا مرد یا عورت یہ 4 چیزوں کو ہر نماز کے بعد پڑھیں گے. کیا کیا ہے؟ پہلی چیز سورہ فاتحہ کی تلاوت، سورہ فاتحہ کو پڑھنا. سورہ فاتحہ کیا ہے بتائیے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. پہلی چیز. دوسری چیز آیت الکرسی پڑھنا. آپ کو معلوم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے ساتھ ایک عجب قسم کا واقعہ پیش آیا. آپ کے پاس جتنا علم نہیں ہے اس سے کئی گنا زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ آپ دیکھو، انسان کے لیے بھی علم نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ایک اور ایک جنے کے پاس علم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مال دیا تھا صدقہ فطر کا، اور دے کے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس کی حفاظت کرو. انہوں لے جا کے مال چھپا کے رکھ دیے. ایک چور رات کے وقت میں ان کے گھر میں داخل ہو گیا، اور داخل ہو کے جو ہے چوری کرنے آیا وہ صدقہ فطر کو. حضرت ابو ہریرہ روک دیے، پکڑ کے بولے تو چور ہے، چل دیکھو اللہ کے رسول کے پاس لے جاتا ہوں، تیرے ہاتھ کٹ جانا. تو انہیں بولا ارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑا غریب آدمی ہوں، میرے کو معاف کر دیجیے آپ. بولے کئی کو؟ میں غریب ہوں، میری بھوک کی مجبوری میرے کو یہاں تک لائی، میں کل سے اب سے توبہ کر رہا ہوں، دوبارہ چوری نہیں کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ اس کو چھوڑ دیے جا. دوسرے دن رات میں پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے کہ چوری کو آیا، پھر پکڑ لیے. پکڑے تو بولے آج تیرے کو پکا لے کے جاتا ہوں. تو رونا شروع کر دیا. روکے بولا دیکھیے آپ کے پیر پکڑتا ہوں، ہاتھ پکڑتا ہوں، آپ میری بات کو سمجھیے کہ میں جو ہے دوبارہ چوری نہیں کرتا ہوں، میری بچے بھوکے ہیں ان کے واسطے میں چوری کرنے آیا. آپ دوسرے دن بھی رحم کر دیے. تیسرے دن یہ ہوا، پھر آیا انہیں چوری کو. حضرت ابو ہریرہ پکڑ لیے اور بولے کہ آج تیرے کو نہیں چھوڑتا ہوں، اب تو صبح اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہونا ہی ہونا ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھیے آپ میرے کو اگر چھوڑ دیتے ہیں تو میں آپ کو ایک ایسا علم دیتا ہوں، ایک ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر قسم کی جادو، ہر قسم کے فتنے سے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ کر دیتا. تو حضرت ابو ہریرہ بولے کہ چل ٹھیک ہے بتا کیا چیز ہے جس سے اللہ میرے کو محفوظ کر دیتا. تو فرمائے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تو پہلی چیز کیا پڑھیں گے بتائیے آپ حضرات؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے. دوسری چیز کیا پڑھیں گے؟ آیت الکرسی پڑھیں گے. ماشاءاللہ سن رہے. اب تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ تو اب فرما رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری آیت پڑھنا ہے، آیت شہادت. کیا ہے یہ آیت شہادت؟ معلوم آپ کو یہودی لوگ تھے، اسلام قبول کرے ہوئے یہودی لوگ. اللہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف قرآن میں سرکار کی شان کو بیان نہیں کیا، قرآن سے پہلے والی کتابوں میں اب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کیا. تو پہلی والی کتابوں میں سرکار کا تذکرہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و عظمہ کو تشریف لائیں گے، ہجرت فرمائیں گے جو آخری نبی ہوں گے. تو دو یہودی لوگ مدینہ منورہ تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ ایک نبی ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو وہ لوگ دونوں گئے، جا کر سرکار کی خدمت میں بیٹھ گئے اور بیٹھ کے فرمایا کہ آپ ہمیں وہ شہادت بتائیے جس شہادت کے علاوہ کوئی ایسی اتنی بڑی شہادت قرآن کے لیے نہیں ہے، اسلام کے لیے نہیں ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہے. سب سے بڑی شہادت کیا ہے وہ بتائیے. شہادت کے معنی کیا ہے؟ گواہی دینا. سب سے بڑی گواہی بتائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینا ہے، تو جواب کیسا دیں گے؟ کون دینا جواب؟
جبرائیل امین تشریف لائے اور قرآن کی وحی نازل ہوئی. حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور قرآن کی وحی نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اب کیا ہے؟ یہ آیت کی تلاوت کرنا. تیسرا کام آیت شہادت کو پڑھنا. چوتھی چیز کیا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. یہ 2 آیتیں آخر کی پڑھنا ہے. یہ 4 چیزوں کے جو لوگ ہر نماز کے بعد کثرت سے جو اس کو پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی ہر خواہش کو پورا فرماتا ہے, ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان کو ہر قسم کے جادو, ہر قسم کے فتنے اور شر سے اللہ محفوظ رکھتا. اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اس کی تلاوت کرنا اور اس پر عمل کرنا. آخری گزارش یہ ہے, ہمارے دوست صاحب قابل مبارکباد ہیں. میں جہاں تک جانتا ہوں جھرے میں جو ہے خواتین کی تراویح کا ایسا کوئی منظم نظم نہیں تھا, مگر ہمارے دوست حافظ ارشد صاحب ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہیں. انہوں نے تقریباً حافظ بننے کے بعد سے اب تک تقریباً 10-12 سال کا عرصہ گزر گیا, آپ مسلسل خواتین میں تراویح سنا رہے ہیں. آپ عورتوں کے ایمان کو جو ہے اور مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی خدمت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ان کا ایک ادارہ ہے 2014 سے چل رہا. کیا ہے وہ؟ مکتب ہے. کب ہوتا؟ کیا رہتا موسیٰ مکتب؟ ہمارے کیا معلوم, آپ لوگوں کو معلوم رہنا مسلمان ہے. مکتب آپ کو نہیں معلوم تو کس کو معلوم رہتا جی؟ شاملو راملو کو پوچھنا جا کے, نہیں سیتا کو پوچھنا جا کے کیا ہے کہ اماں بول کے. مکتب کا مطلب یہ ہے فجر کی نماز کے بعد یا تو پھر جو ہے مغرب یا عصر کے بعد جو بچوں کا مدرسہ چلتا ٹیوشن کے جیسا, وہ مدرسے کا نظام ہے. آپ کے بچوں کو قرآن پڑھائیے, تجوید کے ساتھ پڑھائیے. کہیں بھی پڑھاؤ تجوید سے پڑھاؤ, لیکن یہ ادارے کے اندر اس مکتب کے اندر تجوید کا بہترین نظام ہے. میں لاک ڈاؤن سے پہلے بھی یہ بچوں سے آ کے ملاقات کرا, لاک ڈاؤن کے بعد بھی مکتب کے بچوں کا جائزہ لیا تھا, ملاقات ہوئی تھی. بچے بہترین انداز سے تجوید سے قرآن پڑھ رہے ہیں, اور جو بچی نعت پڑھی وہ بھی ہمارے مکتب کی بچی ہیں. تو ایسا نعت پڑھ کے کتنا خوش ہوتا وہ بچی جو پڑھی. ان کی امی کو ذرا جاتے جاتے مل کے پوچھو کیسا محسوس ہو رہا, انہوں گلے لگا کے بولتے ہیں آپ کو کیسا محسوس ہوا ان کی بچی نعت پڑھی. تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مکتب میں اپنے بچوں کو بھیجو. جاہل نب کو چھوڑ دو آوارہ پھرنے کے واسطے. آوارہ پھر کے کیا کر رہے ہیں؟ گلوں میں چھینا ڈال کے گانے گا لیتے, یا تو کوئی تو بھی وہ انسٹاگرام کے چلر لوگوں میں سے کسی ایک کو فالو کر لے رہا, پوری زندگی پریشان ہے انہیں اس کے بعد سے. اسی لیے میری ماں اور بہنوں گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ ان چیزوں پر توجہ دیجیے اور علم حاصل کریے اور کرائیے. حضرت آدم علیہ السلام, یہ آخری بات آپ حضرات کے سامنے رکھ کے کیا کر رہے ہو, اس کو بانٹ رہے گا. ذرا بیان کے بعد بانٹے تو اچھا ہے بابا, یہ تو بٹتے رہتا میں یہاں پہ لٹ جاتا ہوں پورا. ہاں بولے, اپنے ہاتھ کو لگے تو رکتے نہیں بھائی لوگ. نہیں یہاں کے لوگوں کا نہیں بول رہا ہوں, مطلب بیان کے درمیان میں کہیں کچھ. اچھا شکریہ. اب یہ مسئلہ ہے کہ تھوڑا آپ لوگوں سے گزارش ہے, حضرت آدم علیہ السلام آپ لوگوں کو معلوم کیا کیا ہے دنیا کے اندر گولی ہے؟ جانور ہے. ہاتھی کو دیکھو پسند آتا آپ کو, دکھنے میں اچھا دکھتا ہے, جا کے اس کے بازو ٹھہرے تو نہیں ٹھہرتے آپ. لیکن انسان کو اللہ ایسا بنایا کہ اس کو دیکھنے کے بعد میں بندہ چاہتا اس کے پاس بیٹھنا, اس سے بات کرنا. جانوروں سے لگا ہوا ہے, کتوں سے محبت ہے, مرنے سے پہلے کتوں کے نام پہ جائیداداں کر کے مر رہے لوگ. ذرا آپ سوچ کے بتاؤ, انسان کو اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوقات میں اشرف بنایا, کس وجہ سے بنایا معلوم آپ کو؟ انسان کے پاس کیا ہے؟ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ آپ انسان کو اپنا نائب بنا کر زمین پر کیوں بھیج رہے ہیں؟ یہ لوگ زمین میں جا کے فتنہ مچائیں گے, فساد کریں گے, آپ ان کو مت بھیجیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, قرآن مجید کی آیت ہے نا, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. قرآن مجید میں اللہ نے نقل کر دیا تاکہ انسانوں کو معلوم ہونا کس شان سے اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرشتے نے کہا کہ اللہ ان زمین پہ جائیں گے تو پریشان کر دیں گے. ذرا غور سے سنیے, 5 منٹ میں ختم کر دے رہا ہوں انشاءاللہ. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجنا تھا,
تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ دیکھو فرشتوں، چند نام میں تم کو سکھا رہا ہوں، یہ نام تم اچھے سے یاد کر لو۔ نام اللہ نے سکھائے اور فرشتوں نے یاد کر لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے کچھ نام سکھائے اور کہا کہ تم بھی اس کو یاد کر لو، انہوں نے بھی یاد کر لیا۔ کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں میں نے تمہیں جو نام سکھلائے تھے وہ ذرا پڑھ کے بتاؤ۔ تو فرشتے کہے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ، آپ نے جو نام سکھائے ہم نہیں جانتے، ہم یاد کرے بھول گئے، ہم کو یاد بھی نہیں ہے، پڑھ بھی نہیں سکتے، آپ بہتر جاننے والے ہیں۔ جب اللہ نے حضرت آدم سے کہا، آدم اب تم پڑھ کے بتاؤ، حضرت آدم فر 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 پڑھ دیے، جیسا حافظ صاحب پوری قرآن 9 دن کے اندر آپ کو سنا دیا، فر فر پڑھ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، دیکھو فرشتوں، تم جاننا چاہ رہے تھے نا انسان کو کیوں پیدا کریں؟ تم میں اور انسان میں فرق یہ کہ تم عبادت کر سکتے، فرشتے میری عبادت بھی کر سکتے اور علم بھی حاصل کر سکتے۔ انسان جو ہے عبادت بھی کرے گا اور علم بھی حاصل کرے گا۔ انسان کو اللہ نے سب سے بڑی جو خوبصورت نعمت دی ہے وہ علم دیا، اور فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں تمہارے پاس علم نہیں ہے، آدم کے پاس علم ہے، لہذا تم اب آدم کو سجدہ کرو۔ علم کی بنیاد پر سجدہ کرائے، کوئی دوسری وجہ نہیں تھی فرشتے انسان کو سجدہ کرنے کی، ورنہ انسانوں سے اچھے کام فرشتے کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ علم کی بنیاد پر فرشتوں کو کہا کہ تم سجدہ کرو۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ تفسیر کے لکھنے والے بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے کہا کہ فرشتے اس دن جو شرمندہ ہوئے، اس کے بعد سے آج تک جب آپ کے گھروں سے بچے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے قاعدے لے کے گھروں سے باہر نکلتے تو یہ بچوں کو دیکھنے کے بعد فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، ان کے اکرام میں، ان کی تعظیم میں، ان کی عظمت میں، کہ ان کے پاس وہ ہے جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ اس وجہ سے فرشتے پر بھی جاتے ہیں۔ اب آپ بولیں گے نہیں دکھتے نا مول صاحب پرا، انہیں تو نالے میں سے جا رہا، کیچڑ میں سے جا رہا، تو وہ پرا اسپیشل ہے، آپ کو دکھنے کے نہیں ہوتے وہ۔ ان کی تعظیم کے لیے اللہ فرشتوں کے حافظوں کی تعظیم کے لیے یہ عظمت رکھا، لہٰذا نیت کر کے اٹھو کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے نہیں سکھاتے، سکھاؤ۔ ساتھ ہی ساتھ آخری بات جو گزشتہ بھی آپ لوگوں سے ہم نے کیا تھا، جنازے کی وصیت کرو اپنے بچوں کو کہ بیٹے میں مر گئی تو میرا جنازہ تم پڑھانا، مول صاحب نہیں، تم پڑھانا، تم میری اولاد ہے، میں 9 مہینے تم کو اپنے پیٹ میں رکھ کے پالی، تم پر فرض ہے کہ تم میری جنازہ پڑھاؤ، اور میری خواہش ہی یہی ہے۔ کریں گے نہیں کریں گے؟ ہاں کرنا، نہیں کرے بیٹا نہیں سنا تو بول دینا، تیرے آ کے جو ہے رات میں سویا تو گلے پہ بیٹھ جاتی ہوں، وہ پڑھا دیتا ہوں۔ میری صورت سے ہے بیزار خدا کی قدرت، اپنے پہلو میں محبت سے سلانے والے۔ انسان کے اوقات یہ مرنے کے بعد خواب میں بھی آئے تو برداشت نہیں ہوتا کس کو بھی، کئی کو آ رہی کی بلکہ سوچتے ہیں، تو لہٰذا بہت سی باتیں تھی کہنے کی، مگر نہیں معلوم آپ لوگوں کو میں وقت زیادہ لے لیا ہوں گا، مگر اتنی گزارشات اہم تھی کہ بچوں کو مکتب سے جوڑیے، قرآن پڑھائیے، ان کو حافظ قرآن بنائیے۔ ہمارے حافظ صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں۔ ایک آخری گزارش یہ ہے، آج تو بیٹھ کے برداشت کر لیے ہمارے کو، مگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے خواتین کو ذرا اسلامی معلومات ہونا، بہت نالج ہے آپ لوگوں کو نہیں معلوم میرے کو، مگر پھر بھی آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے، ایک تھوڑا اسلامی ماحول دینے کے لیے، ہماری بچیوں کو اسلام سے واقف کرانے کے لیے، ہم اگر آپ لوگوں کے لیے ایک تربیتی اجتماع رکھے ماہانہ، یا تو پھر جو ہے 15 دن میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ، تو آپ کو دعوت دی جائیں گی، مہربانی کر کے آپ لوگ اس کے اندر تشریف لانے کی کوشش کریے، اکیلے نہیں آنا، آتے آتے 2 کو ساتھ لے کے آنا، تو کوشش اس کی کریے کہ آپ کا سپورٹ چاہیے اس میں ہمارے کو، کیونکہ ہم کو کام کرنا ہے، عورتوں کے اوپر سب سے زیادہ کام کرنا ہے اس وقت میں، تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ اگر دیندار ہوں گے تو آپ کے ذریعے سے اللہ آپ کی اولاد میں، آپ کی نسلوں میں بھی دین داخل کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخری وقت میں مبارکبادی دینا چاہ رہا ہوں حافظ صاحب کو، آپ ختم فرما رہے ہیں، اللہ آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے، اور جو سنے ہیں یہ خواتین، ان تمام کے جائز حاجات کو اللہ قبول فرمائے، ان کے دلوں کی خواہشوں اور ارمانوں کو پورا فرمائے، اور ہماری والدہ ماجدہ کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں۔ امی جان، اتنے قابل بیٹے کو رکھے آپ، ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت انہوں نے کی ہے، یا آپ کے لیے نہیں ہم سب کے لیے فخر ہے، مگر آخری کام یہ ہے، 2 دعوتیں میرے ادھار رہ گئے آپ کے پاس، ایک تو جو ہے گھر کی دعوت تھی، دوسرا جو ہے مکتب کی دعوت تھی، انشاءاللہ اس کا نقد پھر کبھی میں وصول کر لیتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ ذرا ادب سے بیٹھ جائیے، حافظ صاحب دعا کریں گے تو ذرا دعا کی ترتیب بنائیے۔